سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی قابل احترام عزت مآب جناب الحاج محمد رشید صاحب، جناب محمد افضل بٹ صاحب، دیگر اراکین مسجد، رفیق صاحب، حاضرین محفل، اس محفل میں جو بھی آ جاتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. تو ہم ہر سال کی طرح حضور فخر السادات حضور قبلہ پیر سے نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس چراغ کو جو آپ نے روشن کیا اس کو روشن کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور آج کے دن امام علی مقام اور آپ کے اوان و انصار، آپ کی عظیم قربانی، اس کو بیان کر کے اپنے ایمان کو حلاوت بھی دیتے ہیں، اپنی قسمت کو جگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج کے دن ان کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی آ جائے اور ہمارے جو ٹوٹے پوٹے کلمات ہیں حضور کے گھرانے کے بارے میں وہ ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائیں. ویسے تو وہ بارگاہ ایسی ہے حضور کے گھرانے کی، حضرت امام علی مقام کی، کہ وہاں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے تحفے پہنچتے ہیں. میں پرسوں ہی سن رہا تھا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے خود یہ واقعہ سنایا، وہ میرے پاس کلپ بھی موجود ہے. تو میں نے انہیں فرمایا کہ میں نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک منقبت لکھی، تو جس محفل میں میں نے پڑھی تو دوسرے دن مجھے اس محفل سے ایک بندے کا فون آیا لاہور سے کہ جناب پیر صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے ٹائم دیا، وہ گولڑا میں آیا تو مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی. پھر اس نے فون کیا تو میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس سے کہا جناب آپ نے جو 3-4 دن پہلے محفل میں منقبت پیش کی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں، تو آپ کو سنانا یہ چاہتا ہوں کہ میں اس رات جا کے سویا تو ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، بڑا پیارا ماحول ہے، اور حضور حضرت امام علی مقام اس مسجد میں تشریف فرما ہے. بڑا روحانی منظر ہے، بڑا خوبصورت کیفیت والا ماحول ہے، اور بہت سی فائلیں، رجسٹر، کاغذات وہ آپ کے گردا گرد پڑے ہوئے ہیں. میں گیا، میں نے قدم بوسی کی، آپ کے ہاتھوں کو چوما، آپ نے محبت فرمائی. تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ اتنے کاغذ، اتنے فائلیں، اتنے رجسٹر جو ہیں یہ آپ کے پاس پڑی، کیا ہے اس میں؟ تو حضور امام صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے مناقب لکھے ہیں، میرے بارے میں خراج تحسین کے کلمات لکھے ہیں، وہ سارے مجھے پہنچائے گئے. تو پھر آپ نے ان کاغذوں میں سے ایک کاغذ نکالا اور آپ نے فرمایا یہ نصیر الدین نصیر نے بھی میرے بارے میں لکھا ہے. تو آپ نے وہ شعر پڑھا. وہ شعر کیا ہے؟ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. یہ پورا بڑا، میں شعر اس لیے زیادہ یہ سنتا ہوں ارشد صاحب سے بھی کہ یہ حضور امام صاحب نے جو شعر پڑھ کے سنایا اس بندے کو وہ یہی شعر تھا. تو آپ نے فرمایا یہ نصیر الدین نصیر نے میرے بارے میں لکھا ہے. تو آپ بڑے خوش ہوئے
فرمایا اسے جا کے بتانا کہ یہ تیری جو نذرانہ ہے میں نے قبول کر لیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، حاضری لوانا مقصود ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، 1383 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں، 13 صدیاں اور 83 سال، لیکن آج واقعہ جو کا تو موجود ہے۔ جس نبی کے نواسے کا ذکر زندہ ہے، جو نواسا بھی زندہ ہے، اس نبی کے بارے میں کیوں کہا جائے کہ نبی مردہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہماری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حضور کے ساتھ منسوب ہونے والا ہر ذکر، ہر ذات، ہر بات، ہر چیز وہ حضور کی برکت سے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک زندہ رہے گی، جاوید رہے گی، اس کو فنا نہیں ہے۔ اور جو آپ کے ذکر فکر سے ہٹ گیا وہ فانی ہے، وہ فنا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ خراج پیش کرنا ہوتا ہے، نعت کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، آپ کا ذکر خیر کر کے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سلام اللہ علیہما، یہ دو شہزادوں کا کردار اگر ہم دیکھیں تو بڑا انمول ہے، بڑا بے مثال ہے۔ حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی تصور تو کریں حضور کس کو کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے، کیونکہ آپ جنگ کو پسند کرتے تھے، حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو، اس کا نام حسن رکھو، اس کی ہاں سے حسن رسول نظر آئے، اس کی سین سے سیر مصطفیٰ نظر آئے، اور اس کے نور سے نور مصطفیٰ نظر آئے۔ حسن رکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس بیٹے کو اپنی سرداری عطا کی، اپنی عظمت عطا کی، یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، امت کو بچا لے گا۔ اور جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ، یہ جو حسن حسین ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی بندے کے پاس 2 کلے زمین ہو نا، وہ کہتا ہے میرے پاس اتنی زمین ہے۔ کسی کے پاس 10 کنال جگہ ہو، وہ کہتا ہے میری اتنی جگہ ہے، میں اتنی زمین کا مالک ہوں، اتنے پلاٹ کا مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، اور ساری جنتوں کا اگر احاطہ کرے نا تو شمار کوئی نہیں کر سکتا کتنا۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت کا ایک دروازہ اتنا لمبا ہوگا 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو ایک دروازہ جنت کا بنتا ہے۔ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو جنت کا ایک دروازہ، اور جنتیں کتنی ہیں؟ 8۔ کسی کے پاس 2 کنال، کسی کے پاس 2 کلے جگہ ہو، وہ کہتا ہے میری اتنی زمین ہے۔ تو حضور نے فرمایا میرے حسن اور حسین جنتوں نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 جنتوں کی زمین ان دونوں شہزادوں کو عطا فرما دی ہے۔ فرمایا اس کا نام حسین رکھو، اس کی ہاتھ سے حسن رسول نظر آئے، اس کی سین سے سیرت مصطفیٰ نظر آئے، اس کی یا سے یاد مصطفیٰ نظر آئے، اور اس کا نون نور مصطفیٰ کو آشکار کرے۔ حضرت امام علی مقام سلام اللہ علیہ اور آپ کے اعوان و انصار نے جو میدان کرب و بلا میں عظیم قربانی پیش کی، اس کے جس اینگل کی طرف چلے جائیں، جس رخ کی طرف چلے جائیں، جس زاویے کی طرف دیکھیں، یہ اپنی ایک منفرد تصویر پیش کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو ہمارے سامنے ایک نقطہ آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ موقف تھا کہ میرے جیسا بندہ اس چھوٹے بندے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس جھوٹے بندے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خلافت کا جو معیار سیدنا صدیق اکبر کا تھا، علی نے مانا بھی قبول بھی کیا۔
سیدنا عمر فاروق خلافت کا جو معیار تھا آپ پورے اترے، حضرت علی نے مانا بھی قبول بھی فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت کے اوصاف ہوتے ہیں آپ پورا اترے، حضرت علی نے مانا قبول بھی فرمایا۔ اور جب حضرت علی خود تشریف فرما ہوئے سارے صحابہ نے مانا قبول بھی کیا، امام حسن تشریف لائے سب نے مانا قبول فرمایا۔ لیکن یزید ایک ایسا بندہ ہے جس میں خلافت کے اوصاف تو کیا انسانوں کے عام انسانوں کے وصف بھی نہیں پائے جاتے، اس لیے میرے جیسا بندہ وہ یزید کی بیعت تو کیا اس کے کسی حکم پر عمل بھی کرنے کا پابند بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک اصولی موقف تھا، اور حضرت امام علیہ مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقف کی خاطر اپنے سارے خاندان کو قربان کر دیا۔ یہ میں اس قربانی کو ایک واقعہ اپنی جگہ بڑا دردناک ہے، بڑا المناک ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کی اولاد کو، پھر مستورات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنا حوصلہ، اتنی شجاعت اور اتنی عظمت اور اتنے صبر اور استقلال کے ساتھ اب لڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک تصور ہے، لیکن یہ شدید محبت نہیں ہے۔ نمازی اکھڑ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے ایسے نمازی آئے، جب وقت آیا تو بھول گئے، نماز کو چھوڑ دیا، مسجد کو چھوڑ دیا۔ روزہ رکھنا بھی اللہ کی محبت کا ایک تصور ہے، لیکن بڑے بڑے ایسے آئے کہ چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے، بیماریوں سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، حج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں اللہ کی محبت کی شدت نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں حضرت امام علی مقام اس وقت صرف محبت الہی میں گم نہیں تھے، بلکہ محبت الہی کی شدت میں گم تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس قدر فنا ہو چکے تھے، نہیں پتہ چلا کہ علی اکبر قربان ہو گئے ہیں، نہیں پتہ چلا علی اصغر قربان ہو گئے ہیں، نہیں خیال کیا کہ میرے بھائی کے چاروں بیٹے ذبح کر دیے گئے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں نہیں لائے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے، ان کے سب صاحبزادوں کی، دونوں صاحبزادوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس مقام اور اس عشق اور اس واورفتگی کے عالم میں حضرت امام علی مقام اس مقام پر فائز تھے کہ سارے ہی چلے گئے، پھر اپنے وجود کا بھی ہوش نہ رہا، اپنی ذات کو بھی اللہ کی ذات میں فنا کر دیا، اپنی زندگی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی حضرت امام علی مقام ہیں، اس لیے کہ سخی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں دے دے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بہت بڑا سخی ہے، لیکن قربان جائیں امام علی مقام کی صحابت پر، اللہ نے اگر علی اکبر مانگا تو علی اکبر دے دیا، علی اصغر مانگا وہ دے دیا، اونوں محمد دے دیے، اور پھر اپنی مستورات کی بھی پرواہ نہیں کی، ایک ایک کر کے کسی نے بازو کٹوا دیے، کسی نے گردن کٹوا دی، کسی نے، لیکن سب کچھ کروا کے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں بولے۔ اس کی وجہ یہ تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی شدید محبت میں غرق تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس قدر۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ حضور بندہ امیر کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کے ساتھی وفادار ہوتے ہیں، اس کے ساتھی وفادار ہوتے ہیں۔ فرمایا غریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کے ساتھی بے وفا ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی بے وفا کوفی میں گزری، پھر انہی اہل کوفہ نے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ انہی اہل کوفہ کی بے وفائی ہے
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس لیے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا، اہل کوفہ قیامت تک تم سے وفا کو اٹھا لیا گیا ہے، تم وفادار نہیں ہو سکتے، وفا کو اٹھا لیا گیا ہے، تم سے وفا نہیں آ سکتی۔ تو میرے دوستو، حضرت امام علی مقام نے 9 محرم، صبح 10 محرم ہے، صبح 10 محرم ہے، تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے دوستو، دوستی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندے پر مشکل وقت آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے وفادار کون ہیں، با وفا کون ہیں، حیادار کون ہیں۔ اور یہ کوئی دعا کیا کریں، یا اللہ مشکل وقت آئے تاکہ پتہ چلے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ حضرت امام علی مقام آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یار بات یہ ہے کہ تم مدینہ سے مکہ تک میرے ساتھ آئے اور مکہ سے یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا تو حوض کوثر کا پانی میں پلاؤں گا، جنت میں دلواؤں گا۔ جنت تو ہمارے گھر کا ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ تو فرمایا کہ میں راضی ہوں، خوش ہوں، تم واپس چلے جاؤ، مدینہ جس نے جانا ہے مدینہ پاک چلا جائے، مکہ جس نے جانا ہے وہ مکہ چلا جائے، میں راضی ہوں۔ بات تو یہی ہے نا کہ امام راضی ہو جائیں، امام خوش ہو جائیں، جنت مل جائے، یہی بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن ساری چیزیں یہ نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جنت میں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے نمازیں روزے اور جو کچھ کیا ہے وہ جنت کے لیے نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے پھر کس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ تیری ذات کے لیے، فقط تیری ذات کے لیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ شرف عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا جنت پیچھے ہٹ جا، اللہ ان کو دیکھے گا وہ خدا کو دیکھیں گے، اپنے سارے پردے ہٹا دے گا، بے نقاب بے حجاب ہو کر وہ ان بندوں کے سامنے آ جائے گا جنہوں نے اچھے کام جنت کے لیے نہیں کیے، رب کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ تو آپ نے فرمایا میں جنت بھی دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے آقا و مولا اپنے نانا جان کی شفاعت بھی دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ قربان جائیں ان با وفا ساتھیوں پہ، ان وفادار دوستوں پہ۔ آپ نے انہوں نے عرض کی حضور ایسی زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے جو آپ کے بغیر ہو، ہم ایسی موت کو ترجیح دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ آپ خوش ہوئے، فرمایا یا اللہ تو نے ایسے ساتھی دیے ہیں جو وفادار ہیں۔ فرمایا جاؤ سارے اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، آرام کرو اور آرام کرو، صبح انشاءاللہ دشمن کے مقابلے میں آنا ہے، ہم سے کئی گنا 22,000 کا لشکر اور یہاں 72 نفوس قدسیہ۔ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، زیادہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، تھوڑے ہوں سچے ہوں وہی اللہ کو قبول ہے۔ بدر میں 313 تھوڑے تھے، 1000 کافروں کا لشکر، تو اللہ کن کے ساتھ تھا؟ جو اس کی رضا کے لیے نکلے تھے۔ تو فرمایا کہ رات کو چلے گئے تو آپ کے ایک دوست تھے، وہ فرماتے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا چلو یار دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا خیمہ روشن ہے، چراغ روشن ہے۔ میں نے اوٹ سے دیکھا تو حضرت امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا لوگو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ رب کی محبت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے رب کی محبت مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا جو میرے گھرانے سے محبت کرتا ہے اس کو میری محبت مل جاتی ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے گھرانے کی محبت؟ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اسے میرے گھرانے کی محبت ملتی ہے، اور اسے میرے گھرانے کی محبت ملے اسے میری محبت مل جاتی ہے، اور اس کو محمد مصطفیٰ کی محبت مل جائے اسے کبریا کی محبت مل جاتی ہے۔ تو فرمایا قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا میری اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن میری اہل بیت کے ساتھ، اور حوض کوثر تک یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم
میں نے اتنا خوبصورت قرآن پاک پڑھتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ جس بندے کو پتا ہو کہ میں نے صبح اس دنیا سے چلے جانا ہے، موت سامنے، تو ایمان مضبوط ہی ہو تو بندے کو کلمہ یاد رہتا ہے، ورنہ موت کا نام سن کے ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے، نماز تہجد ادا ہوئی، اور پھر نماز فجر آپ نے جماعت کروائی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو واقعہ میں بتانا لوگوں، یہ واقعہ، یہ چیز اس لیے ہوئی کہ یزید حضور کی نسبت کو بھول گیا۔ کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانتا تھا، آپ کا ختم نبوت کا بھی ماننے والا تھا، لیکن ساری چیزیں ماننا فیل ہو گئی، کیونکہ جس وجہ سے ماننا ضروری تھا اس نسبت کو بھول گیا۔ حضور کی قرابت کو، حضور کی اہل بیت اطہار کو اور حضور کی نسبت کو وہ شخص بھول گیا۔ ابن سعد بھول گیا، شمر بھول گیا، حرملہ بھول گیا۔ یہ سارے وہ خناس لوگ ہیں جو حضور کی نسبت کو بھول گئے۔ ایک واقعہ محبت کے لیے، بات اتنی سی ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں بندہ بے علم ہو نا کوئی بات نہیں، کامیاب ہو سکتا ہے۔ زیادہ کتابیں پڑھنے سے کوئی بندہ یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والے لکھنے والے فیل ہو گئے، سادے سادے لوگ۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا بھولے والے لوگ۔ بولا ہن، جتنا علم ہوگا اتنا پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ اس لیے یہ کہا کرو یا اللہ پڑھ پڑھا کے بھی ہمیں کچھ نہیں ہے۔ اپنے علم کا اپنے اوپر ناز نہ کیا کرو، اپنے علم پر، اپنے فہم و فراست پر ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ تو فرمایا کہ نسبت کو بھول گیا، اسی نسبت کو یاد رکھے۔ اب حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اپنے صفیں بنا لیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے۔ تو کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا یزید، ہر چیز کو مانتا ہے، لیکن فیل ہو گیا، ہر چیز اس کی ناکام ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے وہ لعین ٹھہرا، بدترین کافر ٹھہرا، کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ اب صبح نماز فجر ہوئی نا، تو وہ بندہ جسے آج ہم حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بات اتنی سی، یہ وہی بندہ ہے، یہ وہی جرنل ہے، یہ وہی کیپٹن ہے، یہ وہی سپاہی ہے، حضرت حر۔ آج ہم حضرت حر کہہ رہے ہیں کیونکہ آخری دن سمجھ آ گئی، بات ختم ہونی ہے اخیر پر، بندے کا اخیر کیا ہے۔ تو حضرت حر جو ہیں یہی حضور حضرت امام علی مقام کو کربلا میں لے کر آئے، پانی بند کیا، باہر نہیں جانے دیا، کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنے دی، آپ کی بات کو نہیں مانا۔ صبح کے بعد صبح کی نماز کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت امام علی مقام دور اپنے خیمے پہ کھڑے ہیں، اور حضرت امام علی مقام کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے، غور سے دیکھتا جا رہا ہے۔ ایک سپاہی نے پوچھا جناب کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا آج میں حسین کو غور سے دیکھ رہا ہوں، آج میں حسین پاک کو غور سے دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے حضور کو غور سے دیکھا نا، کوئی صدیق بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی علی بن گیا۔ اسی لیے تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا افلا یتدبرون، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ صرف پڑھ لینا کافی نہیں۔ افلا یتفکرون، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، فکر کرو گے، غور کرو گے، پھر اس کا نور تمہارے دلوں میں داخل ہوگا۔ فرمایا آج حسین کو میں غور سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا آپ نے 8 دن تک ان کا پانی رکھا، بند رکھا، یہاں تک ان کو لے کر آئے، واپس نہیں جانے دیا،
ان کی مستورات ساتھ ہیں، تو آج کیا وجہ بنی؟ فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے 9 دن حسین کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ ایک گورا ہے، اس نے لکھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے حسین پاک کو مانا ہے، حسین کو پڑھا نہیں ہے، اس لیے پست ہیں، اس لیے مسلمان پست ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ اتنے ہمارے اسلامی ملک ہیں لیکن پھر بھی فلسطین پر گولے برستے ہیں، کشمیر پر ظلم ہے۔ فرمایا کہ حسین کو مانتے ہیں، حسین کو پڑھا نہیں ہے کہ حسین کس دلیری کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ آج میں نے حسین پاک کو غور سے دیکھا ہے، تو اس نے کہا پھر کیا محسوس کرتے ہیں؟ غلطی تو آپ نے کی، آپ لے کر آئے یزید کا حکم، ابن زیاد کا حکم۔ اس نے کہا حکم تو بعد میں دیکھا جائے گا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ جنت حسین پاک کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول حسین کے ساتھ ہے، ساری اہل بیت حضور کے ساتھ ہے، حضرت علی شیر خدا حضور کے ساتھ ہیں، تمام اصحاب رسول حضور کے ساتھ ہیں۔ میں حسین پاک کی نسبتیں دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف فقط 22,000 کی تعداد ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، دوزخ کے انگارے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں۔ ساری خیر، سارا کمال، ساری عظمت، ساری ہدایت، سارا نور وہ حسین کے ساتھ ہے، ساری بادشاہیاں حسین کے ساتھ ہیں۔ اور حضور بابا فرید فرماتے ہیں کہ 18,000 جہان حسین پاک کی قربانی پر قربان بھی ہو جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں سچائی کی طرف، میں تو جا رہا ہوں ہدایت کی طرف۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو لگام دی اور حسین پاک کے قدموں میں آگے حضرت امام علی مقام نے فرمایا خور تم کیا لینے آئے ہو؟ فرمایا حضور میں نے آج آپ کو دیکھا ہے، آج آپ کو پہچانا ہے، آج ہم نے دیکھا کہ آپ کون ہیں۔ جب بندے کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے کون، یزید ایک دفعہ یہ کر رہتا، یہ ہے کون، کبھی غلطی نہ کرتا، اس نے اپنی ذات کو ہی دیکھا شیطان کی طرح کہ میں ہی بہتر ہوں۔ تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ یا اے امام علی مقام آپ کا سپاہی ہو کے لڑنا چاہتا، بس بات ختم ہوگی، پچھلے گناہ معاف، پچھلی غلطیاں معاف، پچھلے قصور معاف، پچھلی ساری ندانیاں، بیوقوفیاں، خطائیں معاف، پانی بند کرنے کا جرم معاف۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے لڑنا چاہتے؟ یار حضور میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو جہنم سے آزاد ہے، انت حر من النار، انت حر من النار، تو جہنم سے آزاد ہے، جنت کا تحفہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اسی وقت جنت عطا فرمائی۔ پہلا سپاہی جو لڑا حضرت امام علی مقام کی طرف سے یہ حضرت حر تھے، نہ لڑتے تو آج جو یزیدیوں کا حال ہے وہی ان کا حال ہوتا۔ آخری لمحے میں سمجھ کے کہ حسین پاک کون ہے، آج کیا ہے کہ بغیر وضو کے ان کے مزار پر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ دوستو فرق صرف یہی ہے کہ نسبتوں کا خیال رکھیں اور تعلق کا خیال رکھیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ کس طرح۔ علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا کہ کسی کے پاس کتنی نسبتیں ہیں، کسی کے پاس ایک نسبت، کسی کے پاس 2 نسبتیں۔ اے سیدہ کائنات تیری قبر کو سلام، تیری قبر کو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، تیرے پاس نسبتوں کا انبار لگا ہوا۔ اگر باپ ہیں تو وہ سید الرسل ہیں، شوہر ہیں تو وہ سید الاولیاء ہیں، اور حسنین کریمین ہیں تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستو آخری بات جو حضرت امام علی مقام نے گفتگو فرمائی، میں پڑھ رہا تھا، آپ نے 32 تقریریں فرمائی یہاں بیٹھ کر اے سی والے ماحول میں، یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سہولتیں ملے ہیں یہ صدقہ امام علی مقام کا ہے۔ ہم تو سہولت والے لوگ ہیں، ہمیں تو بنی بنائی ہر چیز، یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے جن نے محنتیں کی ہیں، جن کی برکت سے یہ نور ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، حق ہم میں کمال رکھا ہے، بس انہوں نے سنبھال رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ آخری بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب بیان فرمائی؟ جب آپ نے تلوار وہ تھامی جو آپ کے بابا جان حضرت شیر خدا نے عطا فرمائی، لباس وہ پہنا جو آپ کی امی جان نے سی کر دیا تھا، آپ نے امامہ شریف وہ پہنا جو سید الانبیاء سید رسول نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ جو پہنا تو آپ نے فرمایا یا اللہ جب مشکل وقت آتا ہے 2 ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، دشمن خوش ہوتا ہے،
یا رب العالمین تو نے دیکھ لیا، جو مانگا میں نے دے دیا، میں نے ہر چیز تیری راہ میں قربان کر دی۔ یا اللہ ایک جملہ میں تیری بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تیری بارگاہ میں کوئی گلہ نہیں کرتا، مجھے تیری ذات سے کوئی گلہ نہیں، میں تیری ذات سے خوش ہوں۔ اسے کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ بندہ جو اللہ کی محبت کی شدت کا گرفتار ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے کہ سوائے رب کے اسے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں حسین پاک کو خبر کیا ہونی تھی، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں اس قدر گم ہو چکے تھے کربلا کے کسی ماحول کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا، کون کٹ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون رہ جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت امام علی مقام نے اپنی شہادت سجدے میں دی۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، کہ اے حضور کی تشبیہ قربان جائیں آپ کے سجدے پر۔ اور اس کے بعد پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب یزید کے دربار میں پیش ہوئی، اور آپ کے خطبات ہماری عورتوں کو بھی وہ خطبے پڑھنے چاہیے، اپنی زندگیوں میں وہ لاگو کرنے چاہیے۔ جب یزید نے یہ آیت پڑھی تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ اپنے تخت کو، وہ اپنی کرسی کو، وہ اپنے منصب کو، وہ اپنی بادشاہی کو جو 4 دن کے لیے تھی، وہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا یہ جو قرآن کی تو آیت پڑھ رہا ہے، یہ تیرے گھر میں نہیں اتری، ہمارے گھر میں اتری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت۔ تو فرمایا یہ تیرے گھر میں نہیں اتری، یہ میرے گھر میں اتری ہے۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یزید سن، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، فرمایا تو دشمن ہو کر بھی تیرے منارے سے کس کے نانا کی آواز آ رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ تیری بادشاہی تو عارضی ہے، عارضی ہے، چند دنوں کی ہے، یہ جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہے یہ قیامت تک گونجتا رہے گا۔ فرمایا وہ ہے عزت جو منارے سے گونج رہی ہے، وہ ہے عظمت جو منارے سے گونج رہی ہے۔ فرمایا کل لوگ ہماری قبروں پر آئیں گے، قبریں فیصلہ کرے گی کہ بڑے لوگ کون ہیں، اللہ نے عزت کن کو عطا فرمائی ہے۔ وہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پانی لینے کے لیے گئے، پانی نہیں آیا، آج وہی پانی ان کے مزار کو سلام پیش کر رہا ہے، آج وہی پانی ان کی تربت کو چھونے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت امام علی مقام سلام اللہ علیہ آپ کے اوان و انصار نے وہ عظیم مارکہ پیش کیا کہ سوز بدل ڈالے حسین نے، ساز بدل ڈالے حسین نے، دین پر مر مٹنے کے انداز بدل ڈالے حسین نے۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یزید نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرے دوستو، ایک نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے جتنے منتظمین ہیں، قبلہ رشید صاحب ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، آپ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حسنین کریم کا صدقہ خیر و سلامتی عطا فرمائے، ہمارا جینا مرنا حضور کی اہل بیت کی محبت میں فرمائے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کسی خاص کفیت میں حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کی تھی، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بھی میں کلام لکھنے کی کوشش کروں گا کہ چلو کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہی چیزیں ہماری بخشش کا سامان ہو جائیں، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ تو چند اشعار منقب کے پیش کر کے اس کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر لنگر حسینی کھاتے ہیں۔ تو شعر ہے کہ خون اپنا دے کر روشن کیا نام اسلام، خون اپنا دے کر روشن کیا نام اسلام، اس لیے مدح سرا ہیں 2 جہاں اے امام علی مقام۔ دیا قیامت تک آپ کی شہادت نے یہ پیغام، قربان کر دو اس کے نام پہ جان اے امام علی مقام۔ ہو نائب ابو بکر و عمر
عثمان و حیدر آپ، اس لیے رکھتے ہیں آپ بڑی شان، اے امام علی مقام۔ جنت مقام رضائے خدا ہے، جنتی کے لیے انعام۔ جنت مقام رضائے خدا ہے، جنتی کے لیے انعام، مگر آپ ہیں جنتوں کے سلطان، اے امام علی مقام۔ سجدے سے سر نہ اٹھائیں مصطفیٰ بسبب آپ کے، حضور کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تو حضور اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے، سجدہ طویل ہو جاتا۔ سجدے سے سر نہ اٹھائیں مصطفیٰ بسبب آپ کے، کس قدر ہے آپ کا، کس قدر ہے ان کا آپ پر دھیان، اے امام علی مقام۔ اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں کے بچوں سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تیری نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا، فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ تیری نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا، فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ گلاب سے بڑھ کر مہکتا یہ گلستان، اے امام علی مقام۔ کر دیے قربان علی اکبر و عباس و اون و محمد، اور نہ بچائی چھوٹی سی جان، علی اصغر، اور نہ بچائی چھوٹی سی جان، اے امام علی مقام۔ نس نس میں بسی ہے آپ کی سیرت رسول، نس نس میں بسی ہے آپ کی سیرت رسول، اس لیے چڑھ کر نیزے پہ پڑھا قرآن، اے امام علی مقام۔ نہ چھوڑا صبر کا دامن دشت کربلا میں، جب دشمن نے مارنے کی لی ٹھان، اے امام علی مقام۔ آخری سجدہ جو کیا تو نے تو سمجھایا ہم کو، آخری سجدہ جو کیا آپ نے تو سمجھایا ہم کو، کبھی نہ بھولنا اللہ کا فرمان، اے امام علی مقام۔ حکومت و عزت و منصب نہ تھا آپ کا مقصد، حکومت و عزت و منصب نہ تھا آپ کا مقصد، قدموں کی ہاک ہیں سب حکمران، اے امام علی مقام۔ ترسے پانی کو وہ یہ ہم نہیں سمجھتے، ترسے پانی کو وہ یہ ہم نہیں سمجھتے، ترستا تھا دینے کو پانی زمین و آسمان، اے امام علی مقام۔ بہاول ہے آل نبی و اصحاب نبی کے غلاموں کا غلام، بہاول ہے آل نبی و اصحاب نبی کے غلاموں کا غلام، یہ اللہ کا مجھ پر ہے بڑا احسان، اے امام علی مقام۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، حضور قبلہ شاہ جی کا یہ فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ برادران اسلام، ایک پاکیزہ وجود، ایک پاکیزہ زبان سے ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر خیر سے